مجھے شادی نہیں کرنی، وہ مجھ سے 10 سال بڑے ہیں اور ساتھ چلتے انکل لگیں گے۔ مجھے جوان لڑکے سے شادی کرنی ہے جو رومانٹک ہو۔ مشال کا رشتہ اپنے ماموں کے بیٹے سے طے ہو گیا تھا، لیکن اس کی زیادہ عمر کی وجہ سے مشال نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا اور پھر اس کی زبردستی شادی کر دی گئی۔ کیا چاہیے تمہیں ایسا جو تم جوان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اس کے بڑے بڑے مسلس دیکھتے مشال کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اب بولو کہاں سے انکل لگتا ہوں؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا۔ خبردار جو تم نے ولی کے آنے سے پہلے اپنی جیولری یا کپڑے چینج کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ماریا نے اسے بیڈ پر بٹھایا تو مشال نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے اسے گھورا اور تڑک کر بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی اتنی پتھر دل نکلو گی ماریا۔ تم ہی میرا خیال کر لو، بہن ہو میری۔ دیکھ لو ابھی بھی وقت ہے، مجھے جا لینے دو نا۔ مجھے یہ شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ میرے کیا کیا خواب تھے۔ اس بات پر ماریا نے کوئی جواب نہیں دیا، سکون سے تکیا اس کے پیچھے رکھ کر اسے ٹیک لگوانے لگی۔ مشال کو یقین تھا کہ بٹھانے کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی تو فوراً ہی وہ کمرے سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ شادی ختم کرنے کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، فی الحال تو اسے یہاں سے ہر حال میں بھاگنا تھا۔ لیکن ماریا اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد خود بھی صوفے پر جا بیٹھی۔ اس پر مشال دوبارہ تنگ کر بولی، اب کیا پوری رات میرے کمرے میں ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ ماریا نے بھی اب بھی کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا موبائل نکال کر چلانے لگی۔ مشال کو اب بہت زیادہ الجھن ہونے لگی تھی۔ آخر چاہتے کیا تھے اس کے گھر والے؟ شادی کروانا چاہتے تھے نا، لو کر تو لی ہے شادی، اب جان چھوڑ دو میری۔ ماریا نے اب بھی کوئی رد عمل نہیں دیا بلکہ سکون سے مشال کو دے کر بولی، شادی تو تمہاری ہو گئی ہے، لیکن تم بھی ہماری اپنی ہی ہو۔ اچھی طرح پتا ہے کہ میں اگر یہاں سے باہر نکلی تو دلہے میاں کو بیڈ پر بیٹھی اپنی دلہن نہیں ملے گی۔ سو جب تک تمہارا شوہر کمرے میں نہیں آ جاتا تب تک میں یہاں بیٹھی تمہاری نگرانی کروں گی۔ یہ بات سن کر مشال کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتی، کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے نوک ہونے لگا۔ ماریا نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا اور آگے بڑھ کر کھولا تو سامنے ولی کھڑا تھا۔ مشال نے دروازے کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا۔ ماریا ولی کو دیکھ کر مسکرائی اور ایک طرف ہو گئی، پھر مشال کی جانب چہرہ کر کے بولی، گڈ لک بہنا، کل ہوتی ہے ملاقات۔ یہ بول کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ مشال اس شادی کے لیے بالکل بھی مطمئن نہیں تھی، لیکن کئی مرتبہ ہمیں وہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا جو ہمارے والدین یا ارد گرد رہنے والوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہی صورتحال مشال کے ساتھ بھی تھی۔ اسے اپنے لیے صرف اور صرف ایک جوان جہاں اور رومانٹک بندہ چاہیے تھا، اور اس تلاش میں وہ انجانے میں ولی کو بری طرح رد کر رہی تھی، جو اس کے لیے ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ ولی نے کمرے میں آ کر دروازے کی کنڈی لگائی اور ہلکا سا کھنکار کر مشال کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ کیا بات ہے، کچھ خفا خفا لگتی ہیں آپ؟ کیا آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ ولی کی بات پر مشال نے ایک لمحے میں مڑ کر اسے دیکھا اور چبا چبا کر بولی، عمر کیا ہے آپ کی؟ ولی کو یہ سوال بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ اس سوال کی یہاں کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، پھر وہ لڑکی کیوں پوچھ رہی تھی؟ ایکسکیوز می، ولی نے نرمی سے کہا تو مشال سر ہلا کر بولی، جی مجھے بتائیں آپ کی عمر کیا ہے؟ 32 سال، ولی نے اجنبے کا شکار ہوتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اس وقت یہ بے تکا سا سوال کیوں پوچھ رہی تھی۔ مشال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے گھور کر دیکھنے لگی، اور تب جا کر ولی کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ شانی وہ لڑکی اس کی عمر کی وجہ سے ناخوش تھی؟ کیا واقعی یہ بات تھی؟ وہ دل ہی دل میں سوال کرنے لگا، لیکن مشال اپنی جگہ خاموش تھی۔ کہ آپ کو میری عمر سے کوئی مسئلہ ہے؟ ولی کے سوال پر مشال کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا اور وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، جی بالکل، بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن میرے گھر والوں نے میرے مسائل کو کبھی اہمیت دی ہی نہیں۔ مگر ایک بات آپ کان کھول کر سن لیں، مجھے آپ کے ساتھ نہ شادی کرنی تھی اور نہ ہی رہنا تھا، سو بہتر ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر تھوڑی بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دیں۔ میرے گھر والوں کو تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر کے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے سامنے بیٹھی خوبصورت سی لڑکی کو زہر اگلتے دیکھ رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات کا ایسا تصور تو ولی نے کبھی کیا ہی نہیں تھا
جیسا اس لڑکی نے ایک لمحے میں بنا دیا تھا۔ بولنے کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو ولی دوبارہ نرمی سے بولا، کیا آپ کو اندازہ ہے آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کاش میرے گھر والوں کو بھی اندازہ ہوتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ یہ کہتے ہوئے مشال نے رخ موڑ لیا۔ اس بات پر ولی کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی، وہ جو کافی دیر سے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مشال کی اس بات پر ایک دم اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور کلائی تھام کر سنجیدگی سے بولا، ایسا کون سا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے آپ کے گھر والوں نے جو آپ یہاں بیٹھی مسلسل مجھے سنا رہی ہیں؟ مشال کے اس انداز سے کافی خائف ہوئی تھی، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا کر بولی، ہر کم عمر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر بھی کم عمر ہی ہو، نہ کہ آپ کی طرح آدھی زندگی گزار چکا ہو۔ ولی نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی کلائی چھوڑ دی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی دماغ سے بالکل خالی ہے۔ وہ تو ایک بہت اچھی زندگی کی شروعات کا سوچ کر کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن آگے مشال کی باتیں سن کر اس کا تو پارا ہی آئی ہو گیا تھا۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایک میچور لڑکی چاہیے تھی، نہ کہ تمہاری طرح بد دماغ اور بچوں کی طرح بہیو کرنے والی۔ بڑے سکون سے آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس بات پر مشال کو کافی مرچیں لگیں۔ وہ انگلی اٹھا کر کچھ کہنے ہی لگی تھی جب ولی نے آگے بڑھ کر اس کی انگلی نیچے کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولا، خبردار، جو مجھے انگلی دکھانے کی کوشش کی تو ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں۔ یہ جتنے بھی مہمان گھر میں موجود ہیں، ایک مرتبہ انہیں جانے دو، پھر جو کہو گے وہ کر دوں گا۔ میں بھی تمہارا غلام نہیں ہوں کہ بلا وجہ تمہاری منتیں کروں۔ یہ بول کر وہ اپنا سر چھٹک کے واش روم میں داخل ہو گیا، جبکہ پیچھے مشال عجیب و غریب جذبات کا شکار ہونے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ آیا اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے، یا پھر ولی نے اوور ریئیکٹ کر دیا؟ مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر واپس بیٹھ گئی۔ ولی واش روم سے باہر آیا تو اس نے مشال پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی، بلکہ سکون سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا اور پھر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مشال بھی اٹھ کر واش روم چلی گئی اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے واپس آئی تو دیکھا ولی صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ مشال کو ہمیشہ سے ہی سگریٹ سے الرجی رہی تھی۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر ولی کو دیکھا اور سپاٹ انداز میں بولی، اب آپ اکیلے نہیں ہیں کمرے میں بھی موجود ہوں، تو مہربانی کر کے یہ سگریٹ باہر جا کر پئیں۔ محترمہ، غالباً یہ کمرہ میرا ہے، اگر آپ یہاں پر کچھ کریں گی تو میں آپ کو باہر بھیجنے پر قادر ہوں، نہ کہ آپ کو مجھ پر کوئی اختیار حاصل ہے۔ چپ کر کے بیٹھ جائیں اگر بیٹھا جاتا ہے تو۔ ولی سنجیدگی سے بول کر اپنا موبائل سکرول کرنے لگا۔ مشال کو سخت غصہ آیا۔ اس کی جگہ اگر کوئی کم عمر لڑکا ہوتا تو مشال کو منانے کی کوشش کرتا یا اس کی بات کو اہمیت دیتا، مگر وہ آدھا بڈھا پتہ نہیں خود کو کون سا 30 مار خان سمجھتا تھا۔ باہر میں جاؤ، یہ بول کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ بات جیسے ہی ولی کے کانوں میں پڑی، وہ ایک دم تلملا کر اٹھا اور عین مشال کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ابھی کیا کہا تم نے؟ مشال نے اپنے منہ سے لحاف اتار کر بڑے غور سے ولی کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولی، وہی جو تم نے سنا ہے، سونے دو مجھے۔ یہ بول کر اس نے دوبارہ لحاف اپنے منہ پر لے لیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ولی اس وقت بری طرح تلملا رہا ہے، لیکن وہ بھی تو کانٹوں کے بستر پر لیٹی تھی، تڑپے وہ بھی باہر کھڑا۔ یہ سوچ کر وہ کافی پرسکون ہو گئی۔ ولی کچھ دیر تو کھڑا اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر گہرا سانس لے کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ زندگی کے متعلق اس نے بہت اچھا گمان کیا تھا، لیکن وہ اس قدر پلٹ جائے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ وہ بہت اچھی امیدیں لے کر کمرے سے باہر آیا، مگر مشال نے اس کی ایک ایک امید پر بری طرح پانی پھیر دیا تھا۔ اگر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہے تو میں بھی بیکار نہیں ہوں جو بلا وجہ اس کے آگے دم ہلا کر پھرتا رہوں۔ اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھ سے اپنے رویے اور اپنے الفاظ کی معافی مانگے۔ اس رات ولی نے باہر کھڑے ہو کر سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے اپنے دماغ میں یہ بات پختگی کے ساتھ سوچی تھی، کیونکہ اب اسے یقین تھا اسے اپنے ارادے سے کوئی بھی نہیں ہلا سکتا، مگر وہ غلط تھا۔ اگلی صبح جب مشال کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، جس پر اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ واپس آ کر یوں ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اپنے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور ماریا اندر داخل ہوئی، لیکن سامنے مشال کو اتنے برے خلیے میں دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے لڑکی، یہ کیا اولیا بنا کر بیٹھی ہو تم؟ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اور آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، لیکن تم ابھی بھی نائٹ ڈریس میں ہی گھوم رہی ہو۔ ماریا
جب جب تم میرے سامنے آتی ہو نا تو مجھے تم پر بے انتہا غصہ آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آج اگر میں یہاں پر ہوں تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ یہ بات سن کر ماریا حیرت سے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے بولی، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کس نے کیا کیا، بس مجھے یہ شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ مشال کے منہ سے یہ بات دوبارہ سن کر ماریا نے دائیں بائیں دیکھا کہ آیا کوئی اور تو ان کی بات نہیں سن رہا، اور پھر فوراً آگے بڑھی۔ اس نے مشال کو اپنے ساتھ لگا لیا اور نرمی سے تھپکیاں دینے لگی۔ مشال پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسی وقت کمرے میں ولی داخل ہوا۔ ان دونوں بہنوں کو یوں دیکھ کر اس نے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور الماری سے اپنا والٹ نکالنے لگا۔ تبھی ماریا جلدی سے بولی، ولی بھائی ناشتہ کر لیں، میں ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں نے کر لیا ہے، آپ اپنی بہن کو کروا دیں۔ ولی نے انتہائی نرمی اور شفقت سے ماریا کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنا والٹ اٹھا کر واپس جانے ہی والا تھا کہ مشال سنجیدگی سے بولی، لگتا ہے انہیں عزت اچھی نہیں لگ رہی، رہنے دو ماریا، میرا ناشتہ لے آؤ تم۔ اس بات پر ولی کو بے انتہا غصہ آیا، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ماریا کی تو جان پہ بن چکی تھی، وہ کبھی مشال کو دیکھتی اور کبھی لمبے لمبے ڈگ بھر کر جاتے ولی کو۔ پھر فوراً اس نے مڑ کر مشال کو دیکھا اور کہا، شرم سے گر جاؤ، کیا بات کی ابھی تم نے؟ وہ شوہر ہے تمہارا، کم سے کم تمہیں نرمی سے ان سے بات کرنی چاہیے۔ مشال نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے اپنی بہن کو دیکھا، مجھے یہ ایموشنل بلیک میل کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اب ناشتہ لے آؤ گی یا پھر میں رہنے دوں؟ ماریا چپ چاپ اس کے لیے ناشتہ لے آئی، لیکن وہ ایک بات اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ مشال اپنا گھر ضرور خراب کرے گی، صرف اور صرف اپنی ایک ضد کے پیچھے۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ رومانٹک بندہ مشال کی بہت بڑی خواہش ہے، اور یہ سب کچھ کورین ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہوا تھا۔ تبھی اس نے اپنی امیدیں اتنی زیادہ بڑھا لی تھی، اور اب جو ولی جو انتہائی سوبر اور نفیس انسان تھا اس کی زندگی میں آیا تو اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ حالانکہ ولی میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ بے حد خوبصورت تھا اور دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا۔ بس مشال کی ضد یہ تھی کہ میں 21 سال کی ہوں تو ولی کو بھی 22 یا 25 سال تک ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنے سے 10 سال بڑا شوہر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد مشال نے تیار ہونے سے صاف انکار کر دیا، جس پر ماریا ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی کے سب گھر والے یہاں موجود ہیں اور اب انہوں نے کمرے میں آنا شروع کر دینا ہے۔ اگر انہوں نے مشال کو اس حالت میں دیکھا تو کیا بنے گا؟ وہ اپنی ماں کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اماں کی حالت خراب رہتی تھی اور بابا کا غصہ اتنا شدید تھا کہ ماریا کو خود ڈر لگتا تھا۔ وہ پریشانی سے کاریڈور میں کھڑی تھی جب ولی اس سے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ بغیر کچھ سوچے ماریا اس کے پاس گئی اور نرمی سے بولی، ولی بھائی دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ مشال کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں، مجھے امید ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہوگی، لیکن پلیز ابھی آپ اسے تیار ہونے کے لیے بول دیں، باقی گھر والے آئیں گے تو بہت برا لگے گا۔ ولی نے بڑے غور سے ماریا کو دیکھا جو کافی التجائیہ انداز میں بات کر رہی تھی، مگر وہ یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یوں زبردستی کرنی چاہیے تھی۔ ولی نے سنجیدگی سے کہا تو ماریا ایک دم پریشان ہو گئی۔ ولی بھائی ہمیں لگا کہ شاید وہ سمجھ آئے گی، ہم بھی مجبور تھے، اوپر سے آپ کا رشتہ بھی اچھا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی صفائی دیتی ولی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ ماریا ایک دم چپ کر گئی اور پھر نرمی سے بولی، پلیز آپ مشال کو کپڑے چینج کرنے کا کہہ دیں کیونکہ اب وہ میری بات تو بالکل بھی نہیں مانے گی۔ ولی نے اب کی بار کوئی رد عمل نہیں دیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے مشال بیٹھی بڑے سکون سے اپنے ناخن فائل کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ولی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کل کی آئی لڑکی جینا حرام کر چکی تھی، وہ رات بھر جاگتا رہا تھا اور اب صبح صبح وہ ایک الگ تماشا لگا رہی تھی۔ اس نے شادی ان تماشوں کے لیے نہیں کی تھی، اسے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اسے اور اس کے گھر کو محبت سے سنوار دے، مگر مشال کو دیکھ کر دور دور تک ایسا نہیں لگتا تھا۔ ولی نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور مشال کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا، مگر وہ اب بھی اسے نظر انداز کر کے ناخنوں کی شیپ سدھارنے میں لگی تھی۔ اٹھو تیار ہو جاؤ، ابھی سب لوگ کمرے میں آ جائیں گے، ولی نے گہرا سانس لے کر کہا، مگر مشال جوں کی توں بیٹھی رہی۔ مشال اٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، ولی نے دوبارہ سنجیدگی سے کہا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ مشال نے تیکھے انداز میں کہا۔ ولی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اسے کلائی سے تھام کر بیڈ سے کھڑا کر دیا، پھر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، چپ چاپ تیار ہو جاؤ، جو کپڑے پہنے ہیں وہ الماری میں پہلے نمبر پر ہینگ کیے ہوئے ہیں۔ مشال کی ڈٹھائی اب بھی دیکھنے والی تھی، وہ بھی ولی کے انداز میں بولی، جب بول دیا نہیں پہنوں گی تو نہیں پہنوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟
वली ने इसे गौर से देखा और फिर धीरे से इसके कान के करीब सरगोशी की। मैं वो करूँगा ये कि अगर तुम खुद कपड़े चेंज नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खुद चेंज करवा दूँगा। अफ़सोस समझ लो अच्छी तरह, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। इस बात पर मिशाल की रंगत फ़क हो गई। वह हैरत से वली को देखने लगी, जो दिखने में तो शरीफ लगता था, मगर इसकी बात उफ़! शर्म नहीं आती आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो फड़फड़ाते हुए बोली। वली इसके मज़ीद करीब हुआ। शौहर हूँ तुम्हारा, और रही बात शर्म की, तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं आएगी मुझे शर्म। इसलिए बेहतर है खुद तैयार होकर बैठ जाओ और मुझे वो काम करने पर मजबूर मत करो, जो ना तुम्हें अच्छा लगे ना मुझे। ये बोलकर वो एकदम पीछे हटा और बाहर जाते हुए बोला, 15 मिनट है तुम्हारे पास। 15 मिनट में अगर मेरे हुक्म की तामील ना हुई तो आगे तुम बेहतर जानती हो क्या हो सकता है। वो लंबे लंबे ढक पड़ता कमरे से बाहर निकल गया। विशाल जैसे वाकई शरीफ समझ बैठी थी, दंग रह गई। इससे उम्मीद नहीं थी कभी इस कदर बेबाक होगा। इसके बाहर जाते हुए बददिल होकर कपड़े चेंज करने लगी, मगर फिर भी इसने वो कपड़े नहीं पहने जो वली बोल कर गया था। ठीक 15 मिनट बाद जब वो वापस आया तो मिशाल तैयार थी। ये देखकर वली के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई, जिसने इसे फौरन जब्त कर लिया। वलीमे के लिए वो पार्लर चली गई। तैयार होकर वापस आई तो अचानक वली को अपने डिपार्टमेंट से कॉल आ गई। एक इंतहाई इमरजेंसी मीटिंग थी। बेशक वो छुट्टी पर था, लेकिन मीटिंग अटेंड करना लाजमी था और टाइमिंग भी वलीमे वाली थी। घर वाले तो जानते थे कि वो मीटिंग में गया, लेकिन विशाल बेखबर थी। वो स्टेज पर बैठी वली का इंतजार करती रही, लेकिन तकरीब खत्म हो गई और वो नहीं आया। इसके बाद घर वाले इसे अपने साथ ले गए। तब भी वो राह देखती रही, मगर वो नहीं लौटा। अब इसे घबराहट होने लगी, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि लड़का शादी नहीं करना चाहता था, तभी वलीमे पे नहीं आया। यह सुनकर मिशाल का पारा हाई हो गया। घर आकर इसने माँ से साफ कह दिया कि इसे ये रिश्ता नहीं निभाना। जो शख्स वलीमे में नहीं आ सकता वो सारी उम्र मेरा क्या ख्याल रखेगा। अम्मा ने समझाने की कोशिश की कि इमरजेंसी थी, लेकिन मिशाल कुछ सुनने को तैयार ना थी। रात के 11 बज रहे थे जब वली अपनी वर्दी में वहां आया। मिशाल की अम्मी ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटे काफी खफा है वो, अगर बदतमीजी करे तो प्लीज इग्नोर कर देना, बच्ची है समझ आएगी। वली ने सर हिला दिया और मिशाल के कमरे की तरफ बढ़ा। आंटी ने इसे डुप्लीकेट चाबी पहले ही दे दी थी। इसने लॉक खोला और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, देखा कि मिशाल फोन कान से लगाए वो अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी। जहां वो ये जुमला बोलते बोलते एकदम से रुक गई। पता नहीं कौन सा बुड्ढा मेरे पल्ले पड़ गया। ये बात सुनकर वली को बेइंतहा बुरा लगा। मिशाल इसे सामने देखकर एकदम से रुक गई, मगर वली से मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता हुआ दरवाजा बंद करके वॉशरूम की जानी बढ़ गया, जबकि मिशाल ने भी अपना फोन रख दिया। क्या इसने मेरी सारी बातें सुन ली हैं? अगर सुन भी ली हैं तो अच्छी बात है, हकीकत का अदराक होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने आप से सवाल जवाब करने में मगन थी। वॉशरूम से बाहर आया तो वो चुपचाप आकर लेट गया, जबकि मिशाल अभी तक वहीं खड़ी थी। वो वली को देखते हुए बोली, ना कोई सलाम ना दुआ, ये भी नहीं बताया कि पूरा दिन कहाँ रहे। ये सुनकर वली ने अपनी आंखें पर बाजू रख लिया, गोया वो इससे कोई बात नहीं करना चाहता। ये देखकर मिशाल के तन बदन में आग लग गई। वो एक झटके से आगे बढ़ी और वली का बाजू पीछे करते हुए बोली, अब मुझे निकाह करके लाए हैं, मैं खुद नहीं आई थी कि मुझसे शादी कर लें। खुदा के नाम पर पूरा दिन मैं आपका इंतजार करती रही। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, और अब जब यहाँ कोई मौजूद नहीं तो आप क्या साबित करने के लिए मेरे कमरे में आए हैं? अभी और इसी वक्त बाहर निकले यहाँ से। मिशाल खड़ी बुरी तरह से चीख रही थी। वली ने अब की बार आंखें खोलकर इसे देखा तो इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो जितना इस लड़की को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, वो इतनी ही बदतमीज और अपनी हद भूलती जा रही थी। लेकिन फिलहाल वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस क्योंकि इस वक्त वो अपने घर में नहीं बल्कि मिशाल के घर में मौजूद था। ये बातें आराम से बैठकर भी हो सकती हैं, इतना चीखने की जरूरत नहीं। वली ने संजीदगी सिखा तो वो मजीद ऊंचा बोलते हुए इसके करीब आकर खड़ी हो गई। पहले मुझे इस बात का जवाब दें कि कहाँ थे आप पूरा दिन? मैं कोई गुलाम नहीं हूँ आपकी कि दुल्हन की आपका जवाब दूँ कि कहाँ थे आप पूरा दिन? मैं कोई गुलाम नहीं हूँ आपकी कि दुल्हन की तरह सज-धज कर बैठी रहूँ, मगर आपका कोई अता पता ना हो। वो भी इतना ही बोल पाई थी जब कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। वली ने दरवाजे की जानिब देखा तो मिशाल खुद ही देखने चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने मिशाल की अम्मी काफ़ी परेशान खड़ी थीं। इन्हें देखकर बोली, क्या बात है बेटे, क्या हो गया? क्यों इतना रो रही हो? तुम्हारे अब्बा ने मुझे भेजा है कि जाओ देख कर आओ। इस बात पर वली को इंतहाई शर्मिंदगी महसूस हुई। दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो लड़की इसकी इज्जत का कबाड़ा कर चुकी थी। वो चुपचाप उठकर बैठ गया, जबकि मिशाल को शायद अब भी एहसास नहीं था
وہ کیا کر چکی ہے؟ تبھی سنجیدگی سے بولی، امی میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ پورا دن کہاں رہے، مگر یہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اس بات پر انہوں نے ایک نظر ولی کو دیکھا اور نرمی سے بولی، مشال اتنا اونچا اپنے گھر میں جا کر بولنا، یہاں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، ابھی مہمان یہی موجود ہیں، خبردار جو تمہاری آواز کمرے سے باہر سنائی دی۔ اور ولی تم کیا بیٹھے اس کی باتیں سن رہے ہو، ایک لڑکی قابو نہیں ہوتی تم سے۔ یہ بول کر انہوں نے مشال کو گھورا اور دروازہ بند کر کے باہر چلی گئیں۔ مشال کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنی ماں اس کے شوہر کو بھڑکا کر گئی ہیں، اور وہ بھی اس کے خلاف۔ دروازہ بند کرو اور ادھر آ کر بیٹھو، ولی نے وہیں بیٹھے سنجیدگی سے کہا تو وہ ٹھٹائی سے بولی، نہیں کروں گی دروازہ بند، جو کرنا ہے کر لو، تنگ آ چکی ہوں میں تم سے اور اس شادی کے ڈرامے سے جو ختم ہونے ہی نہیں آ رہا۔ بلا وجہ میری شادی ہو گئی یہاں۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر بولنے لگی تو ولی ایک دم غصے میں اٹھا اور آ کر دروازہ بند کر دیا، پھر مشال کو دیوار سے لگا کر بولا، خبردار اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، مگر تمہاری زبان ہی بند نہیں ہوتی۔ مشال ایک دم خوفزدہ ہو گئی کیونکہ اسے امید ہی نہیں تھی کہ ولی واقعی اس کے ساتھ اتنا سخت رویہ اپنا سکتا ہے۔ وہ دیکھنے میں شریف اور معصوم لگتا تھا، تبھی تو وہ ہر وقت اس پر چڑھائی کرتی رہتی تھی، لیکن اب اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر مشال کو اندر ہی اندر خوف محسوس ہونے لگا۔ چپ کر کے بیڈ پر آؤ، یہ بول کر ولی واپس پڑھنے لگا تو مشال نے دو ٹوک انکار کر دیا کہ وہ بیڈ پر نہیں لیٹے گی، بیڈ پر تو تمہارے اچھے بھی لیٹیں گے، شادی کی ہے میں نے تم سے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کھلونا نہیں ہوں کہ جو تم حکم دو گے تمہاری حکم کی پاسداری کروں۔ میں چپ چاپ بیڈ پر آ کر لیٹو، ورنہ ابھی اور اسی وقت اپنا حق تم سے لینے میں مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہ ہو تو چپ چاپ بیڈ پر آ کر لیٹو۔ مشال کے لیے سانس تک لینا مشکل ہو رہا تھا، اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید ولی کے ساتھ شادی کر کے واقعی بہت بڑی غلطی کر لی، یا پھر اس نے ولی کو سمجھا ہی غلط تھا کہ وہ بہت شریف ہے، مگر شرافت اور دور دور تک اس کی ذات سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ وہ چپ چاپ ایک کونے پر آ کر لیٹ گئی، جتنا بھی وہ بہادر بننے کی کوشش کرتی، لیکن تھی تو وہ ایک بے بس لڑکی نہ، جس کی خواہش کے بغیر اس کی شادی کروا دی گئی۔ اس کی جنگ خود سے ہی تھی کیونکہ وہ خود کو اس شادی کے لیے تیار ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ پوری رات دونوں اپنی اپنی جگہ پر جاگتے رہے تھے۔ ولی کو بھی یہ بہت بڑی غلطی لگ رہی تھی اور اب وہ مکمل طور پر فیصلہ کر چکا تھا کہ چند ہی دنوں میں کوئی بہانہ بنا کر مشال کو چھوڑ دے گا۔ شادی اس نے اپنی زندگی کی آسانی کے لیے کی تھی، نہ کہ مزید پریشانی اکٹھی کرنے کے لیے۔ وہ اپنی جگہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ جب فجر کے وقت مشال اپنی جگہ سے اٹھی اور نماز پڑھنے لگی تو یہ ولی کے لیے پہلا جھٹکا تھا، کیونکہ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ بظاہر اتنی ماڈرن اور منہ پھٹ دکھنے والی لڑکی نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا بلکہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ پھر اس کی واک کرنے کا ٹائم ہو گیا تو اٹھ کر باہر نکل کھڑا ہوا۔ نیچے کچن میں کام کرتی ہوئی اسے ماریا دکھائی دی۔ وہ مشال سے چھوٹی تھی لیکن کافی بردبار اور عقل مند تھی۔ ولی کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر سلام کیا اور نرمی سے بولی، ولی بھائی چائے بناؤں کیا میں آپ کے لیے؟ ولی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں واک کر کے آؤں گا، پھر جوس بنا دینا۔ ماریا نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور وہ باہر نکل آیا۔ ان کی کالونی بے حد خوبصورت تھی اور ولی کو وہاں واک کرنے کا مزہ آ رہا تھا۔ واک کے بعد وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو ماریا سامنے لون میں مشال کے ساتھ بینچ پر بیٹھی اسے کوئی بات کر رہی تھی، جس پر مشال مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اچانک دونوں نے ولی کو دیکھا تو مشال اپنا سر پٹک کر وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے ماریا ایک دم کچی سی ہو گئی۔ ولی اسے نظر انداز کر کے اندر جانے لگا تو ماریا نے نرمی سے بلایا، ولی بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ولی جانتا تھا کہ یہ بات مشال کے ہی سلسلے میں ہونے والی ہے اور فی الحال وہ اپنا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے منع کرنا چاہا لیکن تبھی اس کی نگاہ ماریا کے چہرے پر پڑی جو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ کافی معصوم اور بھولی دکھتی تھی اور اتنی پیاری لڑکی کو پریشان کرنا ولی کو اچھا نہیں لگا، سو وہ ماریا کے پاس اس بینچ پر آ بیٹھا جہاں کچھ دیر پہلے مشال بیٹھی تھی۔ ماریا پہلے تو خاموش رہی اور ہاتھ مسلتی رہی، پھر نرمی سے بولی، میں جانتی ہوں ولی بھائی کہ آپ دونوں کے لیے اس شادی کو نبھانا کافی مشکل ہے۔ ماریا اس شادی کو میں نے مشکل بنایا۔ ولی نے روک کر اس کی تصحیح کی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں مشال کے نیچر کو جانتی ہوں۔ ایک مرتبہ اگر کوئی بات اس کے دماغ میں آ جائے تو وہ کبھی نہیں نکالتی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ اتنی آسانی سے یہ رشتہ ختم کر دیں گے؟ ولی نے جواب دیا، ماریا فی الحال میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں یہ رشتہ ختم کروں گا، لیکن اگر
کر بھی دوں تو تمہاری بہن یہی چاہتی ہے، اگر یہ رشتہ نہ ختم کیا تو میرا جینا تو پر کر دے گی۔ ماریا خاموش رہی۔ جب ولی نے بات مکمل کر لی تو وہ بولی، ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن کیا رشتہ ختم کرنے سے آپ کے گھر والے چین سے رہیں گے؟ اپنی ماں کی حالت کا آپ کو پتہ ہی ہے، کیا ایک مشال کی بے وقوفی کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے گوسپ کا موضوع بنیں گے؟ ولی خاموش ہو گیا کیونکہ ماریا کی بات ٹھیک تھی۔ مشال جو کر رہی تھی وہ بے وقوفی تھی، اور اگر ولی بھی یہی کرتا تو وہ بھی ایسا ہی کہلاتا۔ ماریا پھر بولی، میں جانتی ہوں میری بہن زیادتی کر رہی ہے، ہمیں آپ کا رشتہ اس لیے بہتر لگا کیونکہ اب وہ باغی قسم کی لڑکی ہے، ہمیں لگا اب میں چور اور بردبار ہیں، اسے سنبھال لیں گے، ورنہ ہماری فیملی میں اس کی ہم عمر رشتے بہت تھے، مگر ہم نے وہاں شادی نہیں کی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ مشال وہ رشتے زیادہ دیر نہیں نبھا پائے گی، اس لیے ہم نے ایک بہترین رشتے کا انتخاب کیا۔ لیکن اگر اب آپ یہ رشتہ ختم کرنے کے سوچیں گے تو پھر… اس سے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ کیا کہے۔ ولی نے بڑے غور سے ماریا کو دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ چھوٹی تھی لیکن باتیں بہت بڑی بڑی تھیں۔ ماریا، تمہاری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں کتنا برداشت کروں؟ وہ مجھے شوہر تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتی۔ وہ اسے یہ سب بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ماریا کی باتیں سن کر بے اختیار اس کے منہ سے نکل آیا۔ ماریا بولی، ولی بھائی، میں سب جانتی ہوں، رات کو بھی مشال آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، اماں نے بتایا تھا مجھے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ رشتہ جو بن چکا ہے اتنی جلدی تو ختم نہیں ہو سکتا نا؟ کچھ تو کوشش کرنی ہوگی۔ وہ بچی ہے مگر آپ بچے نہیں۔ اب کی بار ولی نے اسے غور سے دیکھا اور بولا، چاہتی کیا ہو تم؟ ماریا نے جواب دیا، ہمارا کوئی بھائی نہیں، اور واقعی میں نے آپ کو بھائی سمجھا۔ میں اپنے بھائی کا مستقبل یوں خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میری بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اس رشتے کو ختم کرنے سے پہلے ایک موقع ضرور دیں۔ مجھے امید ہے کہ مشال جلد سمجھ آئے گی۔ ولی نے کہا، لیکن مجھے کوئی راہ بھی تو دکھائی دے نا کہ اگر میں کچھ کروں تو وہ لڑکی اس کا احترام کرے۔ یہ سن کر ماریا جھجک گئی، پھر نرمی سے بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا اور میرا کوئی بے تکلفی کا رشتہ نہیں، لیکن کیا میں مشورہ دوں؟ مشال کی لیفٹ سائڈ ٹیبل کے آخری دراز میں اس کی ڈائری موجود ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آج تک وہ ڈائری نہیں پڑھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ وہ ڈائری پڑھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہاں کچھ ایسا مل جائے جو اس کا دل جیتنے کے لیے کافی ہو۔ اس بات پر ماریا نے نگاہیں چرا لیں، جبکہ ولی سے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، میں کیوں اس کا دل جیتنے کی کوشش کروں گا، جبکہ بیویوں کا یہ کام ہے۔ ماریا نے ولی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ولی بھائی پلیز، میں نہیں چاہتی آپ مشال سے الگ ہوں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں۔ ہمیں شاہانہ کو آگے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ سارا منظر اوپر بالکنی میں کھڑی مشال دیکھ رہی تھی، لیکن اسے ان کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ولی مسکرا کر اٹھا اور اندر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مشال کو عجیب وہم ہونے لگے کہ ولی جو اس کے قریب نہیں آتا، اس کی بہن کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی ولی کمرے میں داخل ہوا۔ مشال نے اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ ولی نے بیڈ پر بیٹھ کر نرمی سے کہا، آشم ہم نے جانا ہے، اپنی تیاری رکھنا۔ مشال نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جائے گی۔ ولی نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ مشال کو یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ وہ وہم کے مارے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے باہر جاتے ہی ولی نے دروازہ لاک کر کے ڈائری نکالی اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں کچھ ذاتی نہیں تھا، بس یہ لکھا تھا کہ وہ کیسا شور چاہتی ہے۔ ڈائری پڑھ کر ولی کو احساس ہوا وہ لڑکی حد درجہ ناولوں اور ڈراموں کی دنیا میں رہنے والی ہے، کیونکہ وہاں کورین ڈراموں اور رومانوی ناولوں کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ ولی کو سمجھ آیا کہ مشال کے نزدیک زندگی صرف رومانس کا نام ہے، باقی معاملات کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے اس پیج کی تصویر لی اور ٹھان لیا کہ ایک موقع تو اس بچی کو دینا چاہیے۔ شام کو وہ پہلے ہی باہر نکل آیا کیونکہ اس کچھ ایسا کرنا تھا کہ مشال کے دل میں جگہ پیدا ہو۔ اسے یہ سب بچوں والی حرکتیں لگ رہی تھیں، مگر گھر بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے پھولوں کے بڑے گلدستے اور چاکلیٹ باسکٹ کا آرڈر دیا۔ جب وہ مشال کو لینے سسرال پہنچا تو وہ غصے میں تھی۔ کھانا کھانے سے اس نے منع کر دیا اور کہا گھر جا کر کھاؤں گی۔ واپسی پر گاڑی میں وہ کافی سنجیدہ تھی۔ ولی نے ایک جگہ گاڑی روک دی تو مشال نے مڑ کر دیکھا، گاڑی کیوں روکی ہے؟ ولی نے ضبط کرتے ہوئے نرمی سے کہا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ تمہیں ہوا کیا؟ شادی نہیں کرنی تھی لیکن ہو گئی، کیا ہم اسے نبھانے کے لیے کوئی درمیانی راہ نہیں نکال سکتے؟ شادی بچوں کا کھیل نہیں کہ جب چاہ ختم کر دی۔ دیکھو مشال، میں 2 دن سے تمہارا رویہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب میں تھک رہا ہوں۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ زندگی آسان ہو جائے، مگر آپ کی زندگی میں نے عذاب بنا دی، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں یہ بڑی عمر کے مردوں کی یہی سائیکی ہوتی ہے، انہیں عورتیں ہمیشہ عذاب کی طرح لگتی ہیں۔ اس بات پر ولی کا جبڑا ایک دم تن گیا۔ اس نے رخ واپس موڑا اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ وہ ریش ڈرائیور کرتا ہوا ایک ہوٹل کے سامنے رکا۔ اس نے مشال کو باہر نکلنے کا بولا، لیکن وہ باہر نہیں نکلی۔
تو ولی نے آگے بڑھ کے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے آیا۔ ہوٹل کافی مہنگا اور بڑا تھا۔ مشال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے۔ سیدھا چلتے ہوئے سب سے آخری فلور پر آ گیا۔ تب تک مشال تھک چکی تھی اور مسلسل منع کر رہی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، مگر ولی نے اس کی ایک نہ سنی۔ جیسے ہی مشال کی نگاہ سامنے پڑی تو وہاں ایک بے حد خوبصورت ٹیبل ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ارد گرد پھول ہی پھول تھے اور ساتھ ایک بہت بڑا گلدستہ بھی رکھا تھا۔ آخری فلور پر پہنچ کر دروازہ بند کرتے ہوئے مشال کو اوپن ویو میں لے آیا جہاں ٹیبل ارینج کروایا گیا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ تبھی ولی نے ایک شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ مشال کو ایک دم گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تو اس نے رخ بدل لیا۔ ولی اپنی شرٹ اتار کر اس کے سامنے آیا۔ نیچے اس نے سیاہ رنگ کی بنیان رکھی تھی جس میں اس کا کسرتی وجود صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا اور اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا اب بھی بڈھا لگ رہا ہوں میں؟ یہ سن کر مشال کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ولی ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ خود کو چھڑوانے لگی تو ولی نے اس کے گرد اپنے بازو مائل کر کے گرفت مضبوط کر لی اور سنجیدگی سے بولا، مشال، کیا ہم یہ سب قبول نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ ہو چکا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہاری فیلنگز کو ہرٹ نہیں کروں گا اور تمہیں پورا مان دوں گا۔ میں سمجھ گیا ہوں تمہیں رومانٹک بندہ چاہیے، وہ بھی بن جاؤں گا، تو کیا تم اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی؟ یہ بولتے ہوئے وہ دھیرے سے اس کی گردن پر جھک گیا۔ مشال کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ولی کی شدتوں سے کچھ بولنے نہیں دے رہی تھی۔ تبھی اس نے مزاحمت توڑ کر اپنا وجود ولی کے سپرد کر دیا۔ بس یہی تو چاہیے تھا اسے، ایک محبت کرنے والا شخص جو ولی کی صورت اسے مل چکا تھا۔ بیگم چاکلیٹ بھی لائی ہوں آپ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا اختیار کھوتا ولی نے اسے چھوڑا اور پیچھے سے چاکلیٹ کی بھری باسکٹ اٹھا لایا۔ مشال مسکرا دی تو ولی دل ہی دل میں ماریا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اگر وہ اسے ایک موقع دینے کا مشورہ نہ دیتی شاید وہ یہ رشتہ کھو دیتا۔ ہوٹل والی رات کے بعد مشال کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ ولی کو دیکھ کر چڑھتی نہیں تھی بلکہ جب وہ سامنے آتا تو انجانے میں اس کی نظریں جھک جاتی۔ ولی نے بھی اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ وہ مشال کے لیے وقت نکالتا، اسے سرپرائز دیتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا۔ ایک شام جب ولی گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا پارسل تھا۔ مشال جو لاؤنج میں بیٹھی کوئی کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ولی نے پارسل اس کی گود میں رکھا اور خود اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ مشال نے تجسس سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو، ولی نے نرمی سے کہا۔ مشال نے جیسے ہی پارسل کھولا اس کے اندر ایک انتہائی نفیس اور مہنگا کیمرہ تھا۔ تمہیں فوٹوگرافی کا شوق تھا نا؟ ڈائری میں پڑھا تھا میں نے۔ ولی کی یہ بات سن کر مشال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ولی اس کی اتنی چھوٹی خواہش کو بھی اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ لیکن اسی دوران مشال کے دل میں ایک وہم نے جنم لیا۔ اسے ماریا اور ولی کا وہ ہاتھ تھام میں بیٹھے رہنے والا منظر یاد آیا۔ وہ کیمرہ رکھتے ہوئے اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ ولی، آپ اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں؟ کیا یہ سب ماریا کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ ولی کا مسکراتا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا۔ ماریا کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ مشال نے نظریں چرائیں۔ میں نے اس دن آپ دونوں کو لون میں دیکھا تھا، آپ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ کیا آپ مجھ سے شادی صرف ماریا کے کہنے پر نبھا رہے ہیں؟ ولی کو اس کی اس معصومانہ مگر زہریلی سوچ پر حیرت ہوئی۔ اس نے مشال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، مشال، ماریا میری سالی ہے اور وہ تمہاری فکر کرتی ہے، اس لیے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میرا اور اس کا رشتہ احترام کا ہے اور تمہارا میرا رشتہ محبت کا۔ شک کو اپنے درمیان مت آنے دو ورنہ یہ خوبصورت پل راکھ ہو جائیں گے۔ مشال نے خاموشی سے سر ہلا دیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا کل اس کے شک کو ایک نئے امتحان میں ڈالنے والا تھا۔ مشال اور ولی کی زندگی پٹری پر آ رہی تھی کہ اچانک ولی کی ماضی سے ایک ایسا کردار سامنے آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ ولی کے ڈپارٹمنٹ میں ایک نئی خاتون افسر زرنش کی پوسٹنگ ہوئی جو ولی کی پرانی منگیتر تھی، جس سے ولی کی شادی ہوتے ہوتے رک گئی تھی۔ زرنش ایک انتہائی چالاک اور خوبصورت عورت تھی اور وہ اب بھی ولی کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب ولی آفس میں تھا، زرنش اس کے کیبن میں آئی اور بڑے مان سے بولی، ولی، سنا ہے تم نے ایک بچی سے شادی کر لی، کیا واقعی تمہارے ذوق اتنے گر گئے ہیں؟ ولی نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، وہ میری بیوی ہے اور میرا انتخاب ہے، بہتر ہوگا تم اپنی حد میں رہو۔ لیکن زرنش اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے اسی شام ولی کے گھر جانے کا پلان بنایا۔ شام کو جب مشال نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک انتہائی اسٹائلش عورت کو کھڑے پایا
زرنش نے اپنا تعارف ولی کی قریبی دوست کے طور پر کروایا۔ مشال اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے لینے کچن میں گئی تو زرنش نے موقع پا کر مشال کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ تمہاری اور ولی کی عمر میں کتنا فرق ہے نا؟ ولی کو تو ہمیشہ سے مجھ جیسی میچور لڑکیاں پسند تھیں، پتہ نہیں گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اس نے تم سے شادی کیسے کر لی۔ مشال کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے ولی کی وہ باتیں یاد آنے لگی کہ وہ ایک میچور لڑکی چاہتا تھا۔ جب ولی گھر آیا اور اس نے زرنش کو وہاں دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے زرنش کو سختی سے وہاں سے جانے کا کہا، مگر مشال کے ذہن میں وہ بیج بویا جا چکا تھا جو ایک تناور درخت بننے والا تھا۔ زرنش کے جانے کے بعد مشال نے کمرے میں طوفان کھڑا کر دیا۔ تو وہ آپ کی قریبی دوست تھیں یا شاید وہ میچور لڑکی جس کا آپ ذکر کرتے تھے؟ ولی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مشال وہ میرا ماضی تھی، میرا حال صرف تم ہو۔ مگر مشال کا بچپنا اور انا ایک بار پھر آڑے آ گئی۔ اس نے ولی سے بات کرنا بند کر دی۔ ولی نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، اسے باہر لے جانے کا کہا، تحفے لایا، مگر مشال نے ایک نہ مانی۔ اسی دوران ماریا کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی اور اسے ہسپتال داخل کرنا پڑا۔ مشال اور ولی دونوں ہسپتال پہنچے۔ ماریا کو خون کی ضرورت تھی اور اتفاق سے ولی کا بلڈ گروپ میچ کر گیا۔ ولی نے فوراً خون دیا، مگر جب وہ وارڈ سے باہر نکلا تو نکاہت کی وجہ سے لڑکھڑا گیا۔ ماریا نے سہارا دینے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک اسی وقت مشال وہاں پہنچی اور اسے وہی منظر دوبارہ نظر آیا۔ ولی اور ماریا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ مشال کا رہا سا ضبط بھی جواب دے گیا، تو یہ سب ڈرامہ تھا۔ وہ اسپتال کے کوریڈور میں چیخی، اب دونوں کا چکا چل رہا ہے اور مجھے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ولی نے حیرت اور دکھ سے مشال کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا وہ اس کی کردار کشی کر رہی تھی۔ ولی کی امی اور مشال کے ابا بھی وہیں موجود تھے۔ سب کے سامنے مشال نے وہ تماشا لگایا کہ ولی کی عزت خاک میں مل گئی۔ ولی نے تڑک کر مشال کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جو ولی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تھپڑ کھانے کے بعد مشال ساکت رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ ماریا روتے ہوئے بولی، مشال تم پاگل ہو گئی ہو، ولی بھائی نے مجھے خون دیا ہے، وہ گر رہے تھے اس لیے میں نے انہیں سہارا دیا، تم نے اتنے بڑے انسان پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا۔ مشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ولی گھر نہیں آیا، وہ کئی دنوں تک غائب رہا۔ مشال نے اسے سینکڑوں کالز کی، میسیجز کیے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ ولی کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت تھی۔ وہ گھر کے کونے کونے میں ولی کو ڈھونڈتی۔ اسے اپنی ڈائری کی وہ باتیں یاد آتی جو ولی نے پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخرکار ایک ہفتے بعد ولی واپس آیا، مگر وہ ولی نہیں تھا جو مشال کو پیار سے پکارتا تھا۔ وہ بالکل خاموش اور سپاٹ تھا۔ اس نے مشال سے کوئی بات نہیں کی، اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ مشال اس کے پیروں میں گر گئی۔ ولی مجھے معاف کر دے، میں پاگل ہو گئی تھی، مجھے شک نے اندھا کر دیا۔ ولی نے تلخی سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھ پہ صرف شک نہیں کیا مشال، تم نے اپنی بہن اور میرے پاکیزہ رشتے کو گالی دی۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن شاید اب کبھی تمہیں وہ محبت نہیں دے پاؤں گا جو میرا حق تھا۔ مشال کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ اعتماد ٹوٹ جائے تو رشتہ صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ وقت گزر گیا۔ مشال نے ولی کا اعتماد دوبارہ جیتنے کے لیے خود کو بالکل بدل لیا۔ اس نے کورین ڈراموں اور ناولوں کی خام خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کو قبول کیا۔ وہ ولی کی پسند کا خیال رکھتی، اس کے گھر والوں کی خدمت کرتی اور ماریا سے بھی معافی مانگ لی۔ ولی خاموش تو تھا، مگر وہ مشال کی تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا۔ ایک رات ولی کو تیز بخار ہوا۔ مشال پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی ٹھنڈی پٹیاں کرتی رہی۔ صبح جب ولی کی آنکھ کھلی تو اس نے مشال کو وہیں فرش پر بیٹھے سر بیڈ پر رکھے سوتے پایا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ولی کا دل پگھل گیا۔ اس نے مشال کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ولی آپ ٹھیک ہیں؟ بخار کم ہوا؟ اس کی آواز میں سچی تڑپ تھی۔ ولی نے اسے کھینچ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اتنی مشقت کیوں کر رہی ہو؟ ولی نے نرمی سے پوچھا۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیونکہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے وہ پرانا ولی واپس چاہیے، چاہے وہ بڈھا ہی کیوں نہ ہو۔ ولی یہ سن کر ہنس پڑا۔ ایک طویل عرصے بعد اس کی ہنسی گونجی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ مشال نے بے تابی سے پوچھا۔ شرط یہ کہ اب تم کبھی اپنی ڈائری میں مجھ سے چھپ کر کچھ نہیں لکھو گی، جو ہوگا میرے سامنے ہوگا۔ مشال نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ولی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جو ان کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہوا، جہاں نہ کوئی شک تھا نہ کوئی خام خیالی، بس ایک دوسرے کے لیے سچی محبت اور احترام تھا۔
ولی اور مشال کی زندگی میں اب سکون لوٹ آیا تھا۔ مشال کی زندگی اب ولی کے گھٹ گھومتی تھی اور ولی بھی اپنی چھوٹی بیگم کے نخرے اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی دوران گھر میں ایک بہت بڑی خوشخبری آئی۔ مشال امید سے تھی۔ یہ خبر سن کر ولی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے پورے گھر والوں کو پھولوں سے بھر دیا اور مشال پر پابندیوں کی بوچھاڑ کر دی کہ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھے گی، کچن میں کام نہیں کرے گی اور صرف آرام کرے گی۔ لیکن جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں کچھ پرانے زخم بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ ولی کی امی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے دل کا آپریشن کرنا پڑے گا، جو کہ کافی مہنگا اور رسکی تھا۔ ولی اپنی تمام جمع پونجی لگا چکا تھا، لیکن پھر بھی رقم کم پڑ رہی تھی۔ ولی نے مشال کو اس پریشانی سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر مشال کو ماریا سے سب پتہ چل گیا۔ مشال نے چپ چاپ اپنی الماری کھولی اور اپنی شادی کا وہ تمام زیور نکال لیا جو اسے اس کے ماں باپ نے دیا تھا۔ وہ ولی کے پاس گئی اور تمام زیور اس کے سامنے رکھ دیا۔ ولی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے مشال؟ مشال نے ولی کا ہاتھ تھام کر کہا، ولی یہ صرف سونا نہیں، یہ میری امی کی دعائیں ہیں اور اب یہ آپ کی امی کی زندگی بچانے کے کام آئے گی۔ پلیز منع مت کیجیے گا، ورنہ مجھے لگے گا کہ آپ نے بھی مجھے ابھی تک اپنا نہیں مانا۔ ولی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی بیوی پر اس دن بہت فخر ہوا جس نے اپنی خواہشات کو ایک رشتے پر قربان کر دیا۔ ولی کی امی کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ گھر واپس آ گئیں۔ مشال نے ان کی اتنی خدمت کی کہ وہ سال سے زیادہ اسے اپنی بیٹی سمجھنے لگی، مگر زرنش ابھی تک خاموش نہیں بیٹھی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ ولی اور مشال کے درمیان اب سب ٹھیک ہے، تو اس نے ایک آخری اور خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ زرنش نے ایک جعلی میڈیکل رپورٹ بنوائی اور ولی کے گھر پہنچ گئی۔ اس بار وہ مشال سے نہیں بلکہ ولی کی امی سے ملی۔ اس نے روتے ہوئے جھوٹ بولا کہ ولی کے ساتھ ماضی میں اس کا ایسا رشتہ تھا جس کی وجہ سے وہ اب کہیں اور شادی نہیں کر سکتی۔ ولی کی امی جو پرانے خیالات کی تھیں وہ زرنش کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے دل میں مشال کے خلاف تھوڑا سا میل آ گیا۔ زرنی نے مشال کو ایک ایسی جگہ بلایا جہاں ولی موجود نہیں تھا۔ وہاں اس نے مشال کو اکسانے کی کوشش کی۔ مشال، تم سمجھ رہی ہو، ولی تم سے محبت کرتا ہے، وہ تو صرف اس بچے کی خاطر تمہارے ساتھ ہے، ورنہ وہ آج بھی مجھ سے ملتا ہے۔ مشال وہ پرانی والی کچی مشال نہیں تھی۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، زرنش، محبت وہ نہیں ہوتی جو ڈراموں میں نظر آتی ہے، محبت وہ ہے جو میں اور ولی ہر روز جی رہے ہیں۔ آپ کی گھٹیا چالیں اب ہم پر اثر نہیں کریں گی۔ زرنش اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، مگر جاتے جاتے اس نے مشال کو ایک ایسی آڈیو ریکارڈنگ سنائی جو ولی کے کسی پرانے مذاق کی تھی، جس میں وہ کہہ رہا تھا، مشال جیسی بچکانہ لڑکی سے نبھانا مشکل ہے۔ مشال کا دل ایک پل کے لیے لرز گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مشال گھر آئی تو خاموش تھی۔ وہ ریکارڈنگ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ولی رات کو گھر آیا تو اس نے محسوس کیا مشال کچھ پریشان ہے۔ کیا ہوا مشال، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ولی نے فکر مندی سے پوچھا۔ مشال نے وہ ریکارڈنگ ولی کو سنا دی۔ ولی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے مشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ ریکارڈنگ تب کی ہے جب ہمارا نکاح نیا ہوا تھا اور میں واقعی تم سے تنگ تھا، لیکن کیا آج بھی میں ایسا ہوں؟ کیا میرا ہر پل تمہارے لیے وقت نہیں؟ مشال نے شیشے میں ولی کا عکس دیکھا جس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ مشال مسکرائی اور وہ ریکارڈنگ وہیں ڈیلیٹ کر دی۔ اسی وقت زرنش کا فون ولی کے نمبر پر آیا۔ ولی نے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر پر کر دیا۔ زرنی نے جیسے ہی کچھ بولنا چاہا، ولی نے دو ٹوک کہا، زرنش، یہ آخری بار ہے کہ تم نے میرے گھر میں دخل دینے کی کوشش کی۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں پولیس اور ڈپارٹمنٹ کو تمہاری تمام حقیقت بتا دوں گا۔ میری بیوی میری عزت ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ زرنش نے فون کاٹ دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل گئی۔ کچھ مہینوں بعد مشال اور ولی کی زندگی میں ایک ننھے فرشتے کا ورود ہوا جس کا نام انہوں نے ایان رکھا۔ ماریا، مشال کی امی اور ولی کی امی ہسپتال میں موجود تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ مشال نے بیڈ پر لیٹے ہوئے ولی کو دیکھا جو ایان کو گود میں لیے اسے لوری سنا رہا تھا۔ ولی نے مڑ کر مشال کو دیکھا اور سرگوشی کی، شکریہ مشال، مجھے ایک مکمل انسان بنانے کے لیے۔ مشال نے جواب دیا، اور شکریہ ولی صاحب، مجھے ڈراموں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی خوبصورت دنیا دکھانے کے لیے۔ اور یوں ان کا یہ سفر جو تلخیوں سے شروع ہوا تھا ایک دائمی محبت اور خوبصورت یادوں میں بدل گیا۔